بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج بات کرتے ہیں، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور جاہل تو جاہل، بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھدار بھی ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کس کام کی نسبت اپنے رب کی طرف کرنی ہے اور کس کام کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اپنے رب پر افطرا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ ہم اپنے حساب سے تو بات ٹھیک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو حوصلہ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں جی اور رب دی طرفوں نقصان ہونا سی ہو گیا، کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو۔ رب کی طرف سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک ماں جو اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے وہ کبھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں کرتی۔ رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کا نقصان کیسے کرے گا؟ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ مصیبت کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر تو مالک معاف کر دیتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی سزا، جن کا کفارہ، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ ایک دن کا بخار جو ہے وہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے وہ پریشانی، وہ مصیبت۔ اللہ رب العزت کی طرف کس چیز کی نسبت کرنی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف ہے، اور حضرت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے جی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں کہ میں نے جو کام کرنے ہیں اس پہ آپ نے بولنا ہے، آپ سے صبر نہیں ہونا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت کے فضل سے میں صبر کروں گا۔ تو 3 واقعات ہوئے، مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ جا رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کے سر کو پکڑ کے یوں کیا اور اس کا سر جدا کر دیا، اس قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بچہ جس کا قصور کوئی نہیں، آپ نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں کچھ بات کروں گا۔ آگے جاتے ہیں، ایک کشتی ملتی ہے، دریا پار کرنا ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ کشتی والے جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جاننے والے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، عزت کی، احترام کیا، آپ نے پھٹا توڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ خیر، تیسری بار انطاکیہ میں، اس بستی کا نام انطاکیہ ہے، اس بستی میں گئے، وہاں شام کا وقت ہوا، لوگوں نے مہمان نہ بنایا، کھانا نہ پوچھا، اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرمانے لگے کہ کھانا کھانے کا وقت ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت لے لیتے تو خیر، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کی اور میری جدائی ہے۔ اور جو 3 کام ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا جس کو قتل کیا ہے وہ کافر تھا، تقدیر میں لکھا تھا وہ کافر ہے، اور اس کے والدین اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے وہ کافر نہ ہو جاتے، اس لیے فرمایا کہ وہ میرا ارادہ تھا، اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت اس کا نعم البدل جو ہے وہ اچھا عطا فرمائے گا، صالح بیٹا عطا فرما دے گا۔ ارادہ کس کا تھا؟ میرا، اس کی نسبت
ظاہری طور پر جس میں نقص ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو وہ کشتی تھی وہ غریب 2 بچے تھے، غریب بچوں مسکین بچوں کی کشتی تھی، وہ کشتی چلا کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دوسری جانب ایک بادشاہ تھا جو غاصب تھا، جو نئی کشتی دیکھتا وہ چھین لیتا۔ اب پوری اگر ان سے کشتی چھین لیتا، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اگر کشتی چھین لیتا تو یہ پوری کشتی بنانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ایک پھٹا توڑا ہے، ایک پھٹا تو لگا لیں گے، اس لیے اس میں یہ حکمت تھی۔ جب یہ 2 باتیں کی نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کہتا ہے، آپ نے فرمایا فَأَرَدْنَا، یہ ہمارا ارادہ تھا، رب کا ارادہ ہمارا ارادہ تھا، اپنی طرف نسبت کی۔ اس بچے کی بات کی تو فرمایا کہ اسے قتل کرنے کا ارادہ میرا تھا، اس کا نعم البدل جو عطا فرمائے گا وہ رب عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ 2 بچے جن کی دیوار گر رہی تھی، آپ نے فرمایا وہ یتیم بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، اگر وہ دیوار سیدھی نہ کی جاتی، دیوار گر جاتی، خزانہ جو تھا وہ كَنْزُ لَهُمَا، ان 2 بچوں کا خزانہ تھا، وہ خزانہ کوئی اور لے جاتا۔ تو جب اس بات کو بیان کیا تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے فَأَرَادَ رَبُّكَ، جس میں ظاہری طور پر بھی بھلائی ہے، باطنی طور پر بھی بھلائی ہے، کہا کہ یہ آپ کے رب کا ارادہ تھا۔ جس میں ظاہری طور پر نقص ہے اس کی نسبت باطنی طور پر اگرچہ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر نقص ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، ان کا قول قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے میں آپ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مالک دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رب بیمار کرتا ہے، نا نا نا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، واحد متکلم کا صیغہ، مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی نقصان ہو یا کوئی بیمار ہو اس کی نسبت رب کی طرف نہیں کرنی، اپنی طرف کرنی ہے۔ ہاں اس نقصان کو پورا کرنے کی جب بات کرنی ہے تو پھر کہنا ہے کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا ہے، مالک پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی، صحیح باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔